السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریزن آف مائی سکسیس ان آن لائن فیلڈ، مائی اون ریئل اسٹوری۔ آن لائن شعبہ آج کا جو ٹیٹوریل ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ ہے کہ آن لائن فیلڈ اور دوسرا حصہ ہے آن لائن فاریکس بزنس۔ آن لائن فیلڈ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے، وسیع فیلڈ ہے، اور فاریکس اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں گا، اپنی شروعات میں لے کر جاؤں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے بہت سے چہرے ایسے ہیں جو لوگ میرے ساتھ تھے۔ شاید یہ 2013-14 کی بات ہے۔ میں آپ کو اپنے کامیابی کی تو نہیں بات کر کے بتا سکتا کہ میں کتنا کامیاب ہوں، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے حوالے سے بات کو آگے لے کر چلوں گا، اور میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ چند لوگوں کے اندر، میں آپ کو پاکستان کا نمبر 1 نہیں کہہ سکتا، ٹاپ 10 میں بھی شاید نہیں ہوگا، لیکن چند لوگوں کے اندر جو آن لائن فیلڈ کے اندر کامیاب ہیں، ان کے اندر شاید میرا نام بھی، اپنا تنی فاریکس سے ہٹ کر بھی میرا نام بھی شاید لیا جائے گا۔ اور فاریکس کے شعبے کے اندر اگر کامیابی کے طور پر لیا جائے تو شاید بہت ہی چند ٹاپ کے لوگوں کے اندر تنی فاریکس کا نام بھی لیا جائے گا۔ تو شروعات میں جو ہمارے حالات رہے اس سے میں آپ کو بات کو تھوڑا آگے لے کر چلوں گا تاکہ آپ کو کچھ سبق ملے۔ یہ مقصد آپ لوگوں کو بتانا بالکل بھی نہیں ہے کہ آن لائن شعبے کے اندر لوگ ایسی سچویشن ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ جو لوگ، جب میں شروعات کے اندر تھا تو میرے ساتھ کچھ لاہور کے دوست تھے، کچھ راول پنڈی کے دوست تھے، کچھ کشمیر کے دوست تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے، میرے ساتھ مخلص بھی تھے۔ تو ان لوگوں کو جب میں اب دیکھتا ہوں تو اس ٹائم ان کا جو عروج تھا وہ بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس ٹائم پر ان پہ زوال آ چکا ہے۔ ہر کمال کی قسمت میں زوال ہے، ہر زوال کی قسمت کے اندر کمال ہے۔ تو میں نے جو دیکھا ہے صرف ایک چیز ہے میرے اندر، جس کی بنا پر میں آج ایک کامیاب شخص ہوں آن لائن فیلڈ کے اندر، اور وہ چیز ہے مستقل مزاجی۔ میں جب شروعات کے دنوں میں تھا تو میں آن لائن شعبے میں، یا شاید یہ 2013-2014 کی بات ہوگی، یا شاید اس سے پہلے کی بات ہوگی، مجھے ڈیلی کا $1 یا $1.5 بنتا تھا، اور کم سے کم جو وڈرا تھا وہ $100 کم سے کم وڈرا ہوتا تھا۔ مطلب 3-4 مہینوں کے بعد ہی جا کر میرا اپنا جو وڈرا ہوتا تھا ڈیلی $1۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیٹ ڈی ایس ایل کی ایک مہینے کی فیس ہے وہ تقریباً 2400-2500 2 MB کے جو پیکج ہے اس کی بن جاتی ہے۔ تو خود سوچ لیں میرے 2 مہینوں کے اندر شاید کبھی مہینے کے $25 بنتے تھے، کبھی $20، کبھی $35، کبھی $40 بنتے تھے، اور جتنے میرے اخراجات تھے وہ شاید بہت زیادہ ہوں گے۔ میرے دوست ہنسی مذاق کرتے تھے کہ یار دیکھو یہ پاگلوں کی طرح لگا ہوا ہے، یہ شخص بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے ایک دوست تھا راول پنڈی کے، پیچھے بھی اسی رمضان کے اندر چند دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی میری، تو اس دن مجھے فون کیا کسی حوالے سے، ایک اور دوست لاہور کے ریفرنس سے، کسی کوئی لیکچر کے حوالے سے اس بندے نے مجھے کال کی تھی، اسکائپ یا ٹیم ویور پہ، اسکائپ پہ کال ہو رہی تھی شاید، اور ٹیم ویور پہ وہ کچھ چیز سمجھا رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا تو کہہ رہے تھے کہ میں نے اس مہینے جو وڈرا کروایا وہ $1,98,000 ہے، اور آج جو ان کی سچویشن ہے $19,000 پہ کسی یونیورسٹی کے اندر وہ کلرک کی ڈیوٹی، یا کسی کالج کے اندر اسلام آباد یا راول پنڈی کے اندر وہ کالج کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں دوبارہ اسی شعبے کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ آن لائن شعبے کے اندر جس شخص میں مستقل مزاجی نہیں ہے وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر عروج آتا رہا، ایسا عروج آیا کہ میرے دوست تھے ایک مہینے کے اندر میرے ساتھ کام کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے آج تک جہاں بھی کام کیا کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کرتا، اور میرے جو دوست ہیں میں نے کبھی ان سے ملا بھی نہیں ہوں جن دوستوں کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے دوست ہیں، میرے مشفق ساتھی ہیں، میرے آن لائن فیلڈ میں شاید لاکھوں کا جو بزنس ہے وہ ہمارے آپس کے اندر اب بھی ہوتا ہوگا، اور آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ تو وہ بندہ جو 5 لاکھ 6 لاکھ روپے علم کا سمندر میں کہہ سکتا ہوں میرے ساتھ اس نے کام کرتا تھا، تو 5 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپے منتھلی کماتا تھا، آج اس بندے کی صرف $50,000 اور شاید 50,000 سے بھی کچھ کم انکم ہو، اور آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں۔
اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، بہت بڑے بڑے چیزیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں میں مستقل مزاجی نہیں ہے۔ مستقل مزاجی اگر آپ کے اندر نہیں ہے، آپ دنیا کے اندر آن لائن شعبے کے اندر خصوصی طور پر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو اپنی ذات کی بات کہوں کہ میں ایک بہت زیادہ کوئی پڑھا لکھا شخص ہوں، بالکل بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا آن لائن شعبے کے اندر میں ایک اپنی حقیقت بتاتا ہوں۔ شاید کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماضی کو بھلا لیتے ہیں، تو مجھے ماضی آج یاد ہے۔ میں 5ویں کلاس میں تھا، تو ایک ایسا شخص جس نے 6ٹھی کلاس کے اندر اے سے لے کر زیڈ تک گنتی انگلش میں سیکھا، اور جب میں 10th کلاس کے اندر تھا تو اس ٹائم مجھے اتنا بھی نہیں علم ہوتا کہ کمپیوٹر میں سی پی یو کیا ہوتا ہے، حالانکہ مجھے کی بورڈ اور شاید ماؤس کا بھی علم نہیں تھا۔ ایک سرویئر تھا، اور سروے کی شعبے میں جو میرے ساتھ دوست تھے، وہ دوست اس ٹائم جو میرے ساتھ ایک لڑکا تھا 55,000 روپے پاکستان کے اندر تنخواہ لے رہا ہے۔ تو آن لائن شعبے میں آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آن لائن شعبے میں اگر کوئی بندہ آپ سے کہے کہ آپ تب کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی، یہ بات ممکن ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آن لائن شعبے میں اگر آپ کے کسی بندے نے یہ بات ذہن کے اندر ڈال دی کہ آپ اس صورت میں شاید کامیاب ہوں گے کہ آپ کے پاس ایک دولت ہوگی بہت بڑی، یہ بات بھی ممکن نہیں ہے۔ آن لائن شعبے کے اندر آپ کی کامیابی صرف آپ کی مستقل مزاجی سے ہے۔ میں نے آپ کو شروعات میں بتایا کہ میں نے $1، $1.5، کبھی $0.5 ملتا تھا، اور میں ان دنوں کے اندر بھی 8 گھنٹے 7 گھنٹے لگاتار ورک کرتا تھا۔ جو انٹرنیٹ کے اخراجات تھے شاید وہ زیادہ ہوتے ہوں گے، اور آج شاید کچھ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، کچھ سال ہی گزرے ہیں کہ میں اپنے آپ کو شاید ایسا ہی کہہ سکتا ہوں، کچھ دوست ناراض نہیں ہونا کہ جس طریقے سے پٹھان اردو بولتے ہیں اسی طریقے سے شاید میری انگلش ہوگی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اپنی فیلڈ کے اندر جو انگریز ہیں ان سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ اپنے فیلڈ کے اندر اپنے جو کلائنٹس ہیں، اپنے جو گروپس کے لوگ ہیں، ان سے بات کر کے پرابلمس پرسنلی طور پر بھی سالو کروا لیتا ہوں۔ تو آن لائن شعبے کے اندر اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ کو مستقل مزاج ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو فاریکس ہے، فاریکس کے اندر ہم لوگوں کی لاس کی سب سے بڑی وجہ مستقل مزاجی ہمارے اندر نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے آن لائن شعبے کے اندر بھی، فاریکس کے اندر بھی کچھ دوست ہیں جو ڈیمو پہ کام کرتے ہیں، چھوٹی انویسٹمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں اور ایک دن وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف میں نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو لوگ ایک دھماکے کے ساتھ آتے ہیں، کچھ عرصہ پرافٹ کماتے ہیں 5-10 دن، پھر ان کے پاس زوال ان کا آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس فیلڈ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایک عرصے کے بعد جا کر جہاں تک میرا ایک پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ آن لائن شعبے کے اندر آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے، آپ کے ذہن کے اندر آپ کے اندر ایک خوبی ہونی چاہیے، اور وہ ہے مستقل مزاجی۔ اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو شاید تنی فاریکس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، ہمارا جو چینل ہے، یہ چینل مجھے آج سے کچھ دن پہلے اسی رمضان کے اندر دیکھا، آج 19 رمضان ہے، تو 27 رمضان کو شروع ہونے والا یہ تنی فاریکس کا چینل، شاید ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ چینل کامیاب نہیں ہو سکتا، چند لوگ ہیں جو لوگ دیکھیں گے، فاریکس کا کسی بندے کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ کے سبسکرائبر نہیں بنیں گے۔ اگر دولت کے حساب سے ہم دیکھیں اس ٹائم 5613 ہمارے سبسکرائبر ہیں، اور اگر دولت کے حساب سے دیکھیں تو شاید ہم اس سے زیادہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ ہمارے جو چینلز ہیں وہ شاید دنیا کے، پاکستان کے شاید ٹاپ 5، 6 یا 10 چینل میں سے ہمارا ہوتا، اور مہینے کی لاکھوں کے حساب سے انکم بھی آ رہی ہوتی، لیکن ابھی 5613 اور ڈیلی کی تقریباً 30-3500
30-35 سبسکرائبر بھی بڑھ رہے ہیں. اس سے زیادہ ہم سنبھال بھی نہیں سکتے. آج صبح سے کالز جو آئی ہوئی ہیں, رمضان کا مہینہ ہے, دن میں سو جاتا ہوں, تو اتنے سے زیادہ لوگوں کو اگر ہم سبسکرائب کرنے کا بھی کہیں تو سبسکرائب ہم اتنے لوگوں کو سنبھال بھی نہیں سکتے. اور آج فاریکس میں پاکستان کے اندر جب کوئی نام ہوگا تو شاید وہ تنوی فاریکس کا نام لیا جائے گا فاریکس کے شعبے میں کامیابی کے طور پر. پوری دنیا کے اندر ہر شخص کو جو اردو جانتا ہے, جو ہندی جانتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ تنوی فاریکس میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پروفٹ کے اندر ہیں, اور پرافٹ کے اندر ہیں صرف تنوی فاریکس کی وجہ سے بہت سی ایجوکیشن حاصل کر لی ہے. تو آج ایک بہت بڑا چینلز تو شاید نہیں کہہ سکتے, ایک بہت بڑا نام بن چکا ہے آل ورلڈ کے اندر. اور آج اس کی تقریباً 442-443 نمبر کی ویڈیو ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ 27 رمضان کو ایک جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے, اسلامی سال ہوتا ہے, اس سال کے دوسرے سال سے 10 دن کم ہوتے ہیں اور 8-9 دن باقی ہیں. تقریباً ایک سال کے اندر 460 ویڈیوز ہماری انشاءاللہ ہو جائیں گی. تو کتنی آپ مستقل مزاجی دیکھ لیں کہ کتنے آرام سے لگاتار کام کیا. ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, ہم نے لگاتار کام کیا, اور آج دیکھ لیں دنیا شاید تنوی فاریکس کو جانتی ہوگی. اور آپ میں سے اکثر دوست ایسے بھی ہوں گے جو دوست شاید ہمارا ڈیلی کا ویٹ کرتے ہوں گے کہ ان کی ویڈیو آئے. تو آپ کو ایک آخر میں پیغام اور دیتا ہوں کہ اگر آپ نے آن لائن شعبے میں رہنا ہے, لگاتار رہنا ہے, تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو مستقل مزاج بنانا پڑے گا. آپ نے شعبے میں ان ہونا ہے. مجھے دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتایا کہ مہینے کا 2000-3000 روپے بنتا تھا, اور اس سے زیادہ شاید انٹرنیٹ کا بل آ رہا ہوگا ان دنوں میں, اور 10,000 پاکستانی 100 روپے شاید ان دنوں میں ڈالر کا ریٹ تھا, اور ہمیں پیمنٹ ملتی تھی. ان حالات میں سے اب آئے ہیں. اگر کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آن لائن شعبے میں ایجوکیشن کی بہت ضرورت ہے, وہ شخص بالکل غلط کہتا ہے. آج پتہ نہیں کتنے پروفیسرز ہیں, پتہ نہیں کتنے ڈاکٹرز ہیں جو شاید سر کہتے ہیں, اور ہماری وجہ سے وہ سیکھتے ہیں. آن لائن شعبے میں اگر یہ بات کہی جائے کہ ایک شخص ہے جو ایم اے نہیں ہے, ایم ایڈ نہیں ہے, ایم ایس سی نہیں ہے, یا ایک بہت بڑی ایجوکیشن والا شخص نہیں ہے, تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. آن لائن شعبے میں اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک بہت بڑا مالدار شخص کامیاب ہو سکتا ہے, تو یہ بات بھی بالکل ہی غلط ہوگی. لیکن ایک چیز آخر میں آپ سے کہتا ہوں, آپ آن لائن شعبے کو بالکل رٹ لیں, بالکل یاد کر لیں. اگر جس سے آپ نے سیکھا اس کی عزت نہیں کریں گے, دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے, آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, چاہے آپ کے اندر جتنا مرضی نالج ہو. تو آج کے جو آپ کو ٹیٹوریل بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو شروعات سے لے کر ایک کہانی سنائی کہ وہ لوگوں کو میں جانتا ہوں جو میرے ساتھ دائیں تھے بائیں تھے, اور بے انتہا مخلص تھے میرے ساتھ, اور ہم مخلص ہم اکٹھے کام کرتے تھے. ان کی ایک مہینے کی آمدن جب میری شاید $2-1 تھی, ان کی 2 لاکھ پاکستانی تھی, اور وہ آج 19,000 20,000 پہ آن لائن شعبے کو چھوڑ کر کام کر چکے ہیں, یا وہ آؤٹ آف کنٹری چلے گئے ہیں. وہ لوگ اپنی ہمت ہار گئے ہیں. تو آن لائن فیلڈ میں اگر رہنا ہے, میں اپنی کامیابی کہتا ہوں کہ میں اس وجہ سے کامیاب ہوں کہ میں ایک مستقل مزاج شخص ہوں. اگر آپ کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہے, آپ جتنا مرضی جو کچھ جانتے ہیں, تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے, اور ایک چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہو. آج سے کچھ دن پہلے ہمارے تنوی فاریکس میں ایک بہت ہی سینئرز میں سے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس چینل کو چھوڑ دیں, آپ فلاں چینل کو کر لیں. ہمارے پاس ایک پلان ہے, اس پلان پہ آپ کی 10 مہینوں کے بعد 6 لاکھ سے 7 لاکھ روپے آپ کی کنفرم انکم ہوگی. تو میں نے یہ بات کہی کہ شاید میں انکم تو اتنی حاصل کر لوں گا, لیکن آج لوگ کعبے کی دیواروں کو پکڑ کر بھی دعا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میں ایک ایسے بیج بو رہا ہوں, شاید میں تو اس حساب سے کامیاب نہ ہو سکوں, لیکن ایک ایسی نسل انشاءاللہ تیار کر جاؤں گا جو نسل آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی فصل بن چکی ہوگی. تو آپ کو اپنے آپ کو مستقل مزاج بنانا ہے. علم سے زیادہ مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. مستقل مزاج نہیں ہوں گے, کام نہیں بنے گا. اجازت دیجیے, دعاؤں میں اس ناچیز کو لازمی یاد رکھا کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.